پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. سلسلہ جاری ہے جی ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن. مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. عید کا موقع, عید کی مناسبت سے ہم نے گفتگو کی ہے. کچھ مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت ہمیں جوائن انہوں نے کیا ہے. ان کو سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور عید کی مبارکباد. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ہمارے جو مہمان ہیں سید علی عباس عابدی صاحب, سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علی عباس صاحب. ان کے ہمراہ مس سائمہ زیدی صاحبہ تشریف فرمائے, ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. عید کے اس موقع پر ایک بڑی امپورٹنٹ سمجھنے ایک بڑی اہم بات ہے, ایک نقطہ ہے جس کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. وہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حوالے سے کچھ پروگرام میں بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا جی قائد اعظم اور عید کا یہ جو موقع ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے موضوع مجھے بتایا, میں بڑا حیران ہوں. آپ نے اس کو کوریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں آپ کو خیال آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو ہے وہ عید کے حوالے سے یاد رکھا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے, فرمائیے. دنیا میں اگر دیکھیں, جی جی یو ایس میں دیکھیں, یو ایس کی تاریخی پروگرام ہوتے ہیں, تاریخی دن ہوتے ہیں, اس میں جارج واشنگٹن کو یاد کیا جاتا ہے, گاندھی صاحب کو انڈیا میں ہر وقت یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مذہبی تہواروں پر بھی. مذہبی ٹھیک ہم ہے, قائد اعظم کو 25 دسمبر 11 ستمبر اور 14 اگست کے علاوہ بھول جاتے ہیں, صرف 3 دن یاد رکھتے وجہ ہیں. فرمائیں. تو ہم نے سوچا کہ قائد اعظم کو بھی اس عید میں پہلی دفعہ شامل کر لیا جائے, بہت کیونکہ اچھی بات. بانی پاکستان کو یہ ہم نے سوچ کے چاہ کہ آپ سے ڈسکس کریں. اور کچھ وہ پہلو جس پہ میری اسپیشلائزیشن, میم کی بھی اسپیشلائزیشن چونکہ قائد اعظم کے اوپر ہے, اور وہ باتیں جو قائد اعظم کے بارے میں نہیں پتہ ہیں, ہم تو صرف روایتی باتیں بتا دیتے ہیں, وہ ڈسکس کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر آپ نے یہ سمجھا کہ جو بانی پاکستان ہیں ان کو یاد کیا جائے. یقیناً انہوں نے بھی ایک عید یہاں پر منائی, اور وہ عید کس طرح منائی ہے اس بارے میں. میڈم ذرا آپ سے یہ سوال یہ فرمائیے گا کہ جو کوشچن ہے اس میں آپ نے لکھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جن جن ممالک کو آزاد کروایا وہاں کیسے عید منائی جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟ ذرا سننے والوں کی نظر ہو جائے کہ یہ کیسے آزاد کروایا. پاکستان کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جس کو قائد اعظم نے آزاد کروایا؟ جی ہاں, یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ قائد اعظم, ہمارے پیارے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں, جب خود اپنی انڈیپینڈنس کی کوشش کر رہے تھے, ان دنوں ہم خود اپنی جدوجہد جو آزادی کی تھی اس میں انوالو تھے. تو اس وقت نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی, جیسے اگر ہم صرف اپنے لیے کہیں تو وہ بابائے قوم کہنا ان کو کافی تھا, لیکن قائد اعظم کیوں بنے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے ممالک کی آزادی میں وہ انوالو تھے جس کی وجہ سے وہ قائد اعظم کہلائے. تو اس میں ملایا شامل ہے, ملایا کی آزادی میں ان کا حصہ ہے. انڈونیشیا, لیبیا, تنیزیا, موروکو, الجیریا اور نائجیریا, یہ وہ کنٹریز ہیں کہ یہ بھی اس وقت اپنے, کیونکہ ان کے اوپر جو طاقتیں مسلط تھیں وہ کم و بیش وہی طاقتیں تھیں جو ہمارے اوپر مسلط تھیں, اور ان سے آزادی کی جب جدوجہد ہوتی تھی, اور اس میں جب قائد اعظم کی تقاریر کا مطالعہ کیا جائے, جو ریسرچرز نے مختلف اپنے جو ڈیسرٹیشنز وغیرہ ہیں اس میں تذکرے کیے اور موجود ہیں, کچھ ریکارڈنگز بھی موجود ہیں, اور خود ایمبیسی والے, ان ممالک کی ایمبیسی والوں سے بھی جب تذکرہ کیا جاتا ہے, ان کے جب اسٹیمپس دیکھے جاتے ہیں, ان کے اوپر جب ہم اپنے لیڈرز کی تصاویر دیکھتے ہیں, اپنے قائد اعظم کی تصاویر دیکھتے ہیں, اپنے ان علاقوں کی تصاویر دیکھتے ہیں, تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں. اور جب ہم اس کی تحقیق کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ تعلق جو ہے یہ اس وقت سے چلا جو قائد اعظم نے جدوجہد کی, اور ان ممالک میں کی آزادی میں, کچھ ممالک بعد میں آزاد ہوئے, کچھ ساتھ ساتھ ہمارے تھوڑے آگے پیچھے آزاد ہوئے, تو ان میں ایک اہم کردار قائد اعظم محمد علی جناح کا رہا. تو یہ بات تھی جو ناظرین تک ہم تک پہنچی, اور اسی طرح سے ہم نے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کی کہ لوگوں کو پتہ چلے ان ممالک کے بارے میں. یہ اچھی بات ہے آپ نے کہا لوگوں کی ظاہر. جی جی جی, سوڈان بھی ہے, جی اس کو بھی قائد اعظم نے آزاد کیا, اور بنگلہ دیش جو آج پاکستان سے بھی اچھی اکانومی ہے, اور انڈیا سے بھی کہتے ہیں کہ ان فیوچر فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہوگی, تو اس کو بھی قائد اعظم کا ہی کردار. ٹھیک ہے, بہت مناسب بات ہے. چلیں جی, اس کے اوپر گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک مختصر بریک ہمیں یہاں لینا ہوگا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی. ایک بڑا اہم موضوع جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ.
عید کا دن ہے اور عید کے موقع پر آپ پاکستان کو یاد کرنا ہی ضروری ہے. اس سے پہلے یہ میڈیا پہ نہ ہوا ہو تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ جو مہمان شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہیں وہ قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ایسے موضوعات پر کچھ ایسے معاملات پر گفتگو کر رہی ہیں جس کے پہلے آج سے پہلے شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے علم میں نہیں ہوگا. تو قائد اعظم کی شخصیت کے حوالے سے اور عید کی مناسبت سے گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان سائمہ زیدی یہاں پہ تشریف فرمائے, سید علی عباس عابدی صاحب تشریف فرمائے, دونوں ہمارے معزز مہمان ہیں, ان سے ہماری کچھ گفتگو ہو رہی تھی. سائمہ بی بی آپ کچھ بتا رہی تھی کہ ان ممالک کو پاکستان سے ہٹ کے جو قائد اعظم نے ان کو آزاد کرایا ہے, ان کی آزادی میں ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا ہاتھ تھا, یہ بڑی حیران کن بات آپ نے کہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ جو ٹائٹل کے حصول کی جنگ جو ہمارے ایک ملک میں جاری ہے, آزادی کے بعد سے ہر شخص کوئی نہ کوئی ٹائٹل لینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے, کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بہت سارے ٹائٹلز جو ہے وہ نوازا ان کو گیا لیکن آپ نے اس سے انکار کیا. میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے, کون سا سے بہت سارے ٹائٹلز جو ہیں آپ کو آفر کیے جاتے ہیں اور بہت سے تو لوگ خود بلکہ آفر کرواتے ہیں اور پھر حاصل کرتے ہیں, خاص کر کے جو اس عہدے تک پہنچ جاتے ہیں, مطلب ان کو یہ مراحت حاصل ہوتی ہیں. لیکن قائد اعظم وہ شخصیت تھے کہ ان کو کیونکہ قائد اعظم بننا تھا تو یہ شاید لوگوں نے پہلے, ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ اپنوں سے پہلے دوسرے جج کر لیتے ہیں اور پھر وہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ہوا قائد اعظم کے ساتھ بھی کہ ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے انہیں قائد اعظم بننا تھا, اس چیز سے روکنے کے لیے ان کو جج ہائی کورٹ کی آفر کی گئی جو قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دی. کہ اس طرح وہ ظاہری بات ہے وہ بہت اچھے مقدمات لڑتے تھے اور ان میں یہ کیپیبلٹی بھی تھی جس کی وجہ سے یہ چیز جانچتے ہوئے کہ یہ ادھر مصروف ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ جو دوسری طرف وہ اپنی فائٹ کر رہے ہیں آزادی کی وہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیز انہوں نے بہت اچھا عہدہ تھا اور ان کے لیے بڑا ہی, یعنی ان کی کیونکہ فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا اور وہ بڑا شوق سے اپنے مقدمات لڑا کرتے تھے, لیکن انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اس چیز سے انکار کر دیا. اچھا, اس کے بعد دوسری آفر جو انہیں کی گئی وہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو گورنر بمبئی بنا دیں گے. تو یہ کہا گیا ان کو, یہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد تیسری آفر جو انہیں ہوئی وہ ایڈوکیٹ جنرل کی ہوئی. یہ ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, یعنی صوبے کے لیگل میٹرز کو دیکھتا ہے. ایڈوکیٹ جنرل از اے ویری بگ, یعنی تو اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ ان کو مختلف, یعنی ان کے دراجات تھے جس کے اوپر وہ آفرز کر رہے تھے ان کو خریدنے کی کسی طرح سے, اور اس کے بعد جو انہیں آفر ہوئی وہ لا منسٹر کی ہوئی. تو جب لا منسٹر کی آفر ہوئی تو بھی قابل غور بات تھی, لیکن جناح نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور اس کے بعد لارڈ کا لقب بھی انہیں آفر ہوا کہ جو ایک بہت ہی ان کی اپنی رائل جو ہے اس کے اندر بہت سمجھا جاتا ہے اس کا بڑا, اور لوگ بڑے شوق سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ لقب ملے, اور یہ بھی ان کو آفر کیا گیا جو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد سر کا خطاب تھا جو ہمارے ہاں سے دوسرے لوگوں نے بھی لیا. یہ بھی کوئی اتنی بری بات نہیں تھی کہ اپنے آپ جس بھی فیلڈ میں جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, تو سر آپ کو کہا جائے یا کیا جائے. تو قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے تو قبول کر لیا تھا, سر سید نے بھی قبول کر لیا تھا, لیکن قائد اعظم نے پھر بھی نہیں کیا, ریفیوز کر دیا تھا. تو اس طرح یہ تمام انگریزوں کی آفرز تھیں. لیکن جب مسلم یونیورسٹی نے بھی ان کو ایک آفر کی تھی, پی ایچ ڈی آنر, یعنی آنری طور پہ ان کو پیش کرنے کی آفر کی تھی, جو آج کل آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑا قبول کرتے ہیں یہ والی ڈگری. فخر سے اپنے نام کے آگے ڈاکٹر بھی لگواتے ہیں. تو قائد اعظم نے اس کو بھی, انہوں نے کہا تھا کہ پڑھ کے ڈگری جو ہے وہ پڑھ کے لی جاتی ہے, تو لہٰذا میں یہ آنری ڈگری جو ہے یہ بھی قبول نہیں کروں گا. اچھا, اس کے علاوہ ان کے پاس جب اسی اسٹرگل کا پیریڈ تھا تو بہت ساری ان کے پاس پکچرز آ گئی نہرو کی. جب پکچرز آئیں تو لوگوں نے کہا کہ ان پکچرز کو یوز کرتے ہیں ہم, اس طرح جو ہے ہم زیادہ اچھی طرح ون کر لوگوں کے دل جیت سکیں گے یا اس طرح. تو قائد اعظم نے کہا کہ میں اس قسم کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا ہوں, میں بالکل صاف ستھری سیاست جو ہماری پولیٹیکل جو سیاست ہے ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کی پرسنل میٹرز کو ڈسکس کریں. تو وائس رائے آیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اس کی مسز جو تھی, مسز لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہرو کے وہ نیوڈ فوٹوز تھے, اور ایسے فوٹوز تھے جو آپ نے دیکھا گوگل کریں مل جاتے ہیں. وہ اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ نہیں, ہم اس کو نہرو از مائی بردر,
اور ہم اس اسٹریٹجی کو نہیں اڈاپٹ کریں، ہم کسی اختلاف ذاتی کریں گے زندگی کے بارے میں اور پرسنل پرسنل کے نہیں جانا چاہیے، اور جو کہ آج کل کی سیاست میں ایک بہت بڑا ڈراؤٹ جو پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ جو اخلاقیات ہے یہ اس میں نہیں ہے، لیڈرشپ کی جس کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی کسی بھی اس طرح کے اسکینڈل کو جو ہائی لائٹ کرنے میں۔ یہی وجہ تھی کہ قائد اعظم جو ہے وہ کیرسمیٹک لیڈر بن کے ہمارے سامنے آئے، اور یہی چیز جو ہے ہمیں یہ رمضان بھی درس دیتا ہے، اور یہ پریکٹس جو ہے ہماری اس عید کے بعد جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، یا ایسا نہ ہو کہ ہم یہ رمضان ختم ہوتے ہی جو اتنی ہم نے پریکٹس کی ان تمام چیزوں کی جو انہوں نے ہمارے لیڈرز نے ہم کو باقاعدہ کر کے دکھایا اسی کو فالو کریں۔ اچھا، جو میں نے ابھی آپ کو ممالک بتائے جن میں قائد اعظم نے اپنا حصہ ڈالا آزادی میں، ان ممالک کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی موقع بھی ہے کہ ہمارے یہاں OIC سمٹ جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے اسی سال میں، تو اس حوالے سے اگر ان ممالک کو یہ چیزیں یاد کرائی جائیں اور نکالی جائیں، اور وہ لوگ خود بھی ان چیزوں کو، وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہم سے، ہم تھوڑا بھول جاتے ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں ان کو یاد نہیں رہتا، تو ان کو بھی تھوڑا سا یاد دہانی کرا لیں تاکہ پھر جو اپنے ملک کے لیے جو ہم اس طرح سے فائدے حاصل کر سکیں۔ بڑا اچھا موقع یعنی یہ ہے، اور اسی سال تو یہ ایک اچھا نومبر میں ہو رہی ہے OIC، اور تمام مسلمان لوگ آئیں گے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ روڈوں پہ تمام جگہوں پہ دکھائیں قائد اعظم کا کنٹریبیوشن ملایا کے لیے، انڈونیشیا کے لیے، اور موروکو کے لیے، الجیریا، نائجیریا، سوڈان، لیبیا، ایران کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جب ایران کو کیپچر کر لیا تھا 1940 میں رشیا نے اور برٹن نے، تو قائد اعظم نے کہا تھا، کیونکہ ہم انڈین کالونی تھے، انگلش کالونی تھے، تو ہم نے کہا تھا، قائد اعظم نے کہا تھا مسلمان جنگ نہیں لڑیں گے انگلینڈ کی، تو پھر وہ خالی ہوا ایران نے اس پہ اسٹیچو بنایا جناح صاحب کا، پوسٹیج پہ ٹکٹ پہ ایران نے خراج تحسین پیش کیا۔ عراق کو جب وہ لے رہے تھے انگلینڈ، تو قائد اعظم نے اس پہ فائٹ کی کہ نہیں، عراق ایک مسلمان ملک ہے، وہ انگریزوں کے ہاتھ میں جائے گا۔ فلسطین کے لیے تقریباً کوئی 31 سال لڑائی کی ہے۔ فلسطین کے قائد اعظم کا نام ہے ڈیوڈ بن گورین، اس سے لڑائی کی ہے، اور جب 1948 میں جب فلسطین اسرائیل بنا تو وہ تو اس کو بوڑھے ہو چکے تھے قائد اعظم، تو ان کی جوانی میں یہ چیز ہو نہیں سکی تھی۔ تو قائد اعظم کا کردار اتنا بڑا ہے، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں امت مسلمہ میں پورے 57 ممالک میں، کہ آپ کو کوئی ایک بڑی لیڈرشپ نظر نہیں آتی سوائے اس کے ٹرکی کے۔ اور اس وقت دیکھیے آج سے جب کہ عرب غریب تھے، پیٹرول نکلا ہے 1960 میں، ہم بات کریں 1930-25 کی، اس زمانے میں صرف ایک ہی پڑھا لکھا آدمی جو کہ لاء بھی جانتا تھا، جوڈیشس سینس بھی تھا، اور اس کے علاوہ اس کی انگریزی وغیرہ لوگوں سے گھبراتا نہیں تھا، تو وہ تھی اس نے۔ اور میرے پاس لیٹرز پڑے ہوئے ہیں، ان عرب ممالک کے لیٹرز ہیں جو قائد اعظم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ ہم بتائیں، دکھائیں اس کو، اتنا ٹیلی ویژن چینل پہ کریں کہ اس OIC کو کیپٹلائز کریں۔ انڈیا سے سعودیہ کے تعلقات ہیں، انڈیا سے ایران کے تعلقات ہیں، انڈیا سے سارے عرب ممالک کے تعلقات ہیں، UAE کے تعلقات ہیں، نہیں ہے تو پاکستان سے نہیں ہے، جبکہ پاکستان نے ان کے لیے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اس حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گی، ڈیوڈ بن گورین کی اگر تقریر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے کہا ہے کہ دس lover of Arabs is most dangerous than the Arab itself۔ تو یہ چیز جب دیکھ کے ایک دم چونکنے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یعنی عربوں سے وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا اس لور آف عرب یعنی ہمارا پاکستان سے جو ہے وہ زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ بات ہم عربوں کو باور کرائیں تو پھر یہ موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ یہ بات ان کو یاد دلائی جائے اور یعنی اس طرح سے ہائی لائٹ کیا جائے اس کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ عید کا موقع ہے اور اب ہمارے پاس وقت بھی کیونکہ محدود ہے اور بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے آنے والے وقت میں۔ جملہ کہوں گا عید کے حوالے سے، عید کی نماز ہوگی تو اس میں میں بتاؤں گا کہ جب قائد اعظم پاکستان آزاد ہوا 27 رمضان کو، 2 دن کے بعد عید ہو گئی، تو اب قائد اعظم جب عید کی نماز پہ جا رہے تھے تو بہت لوگوں نے رش روک لیا۔ قائد اعظم ٹائم کے پابند تھے وہ، لیکن اس میٹنگ میں اتنا الجھ گئے کہ وہ نماز میں پہنچے تو ان سے کہا گیا، تاخیر ہوئی تو ان سے کہا گیا کہ آپ کی صف آگے ہے، آپ وہاں چلے جائیے۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی عید کی نماز، میں ہوتا تو میں آگے جاتا، اور آپ نے دیکھا آج کل تو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کا انتظار ہو رہا ہے، قائد اعظم نے چوتھی رو میں نماز پڑھی، کہا میں لیٹ آیا ہوں، چوتھی رو میں پڑھوں گا اور میں آگے نہیں جاؤں گا، اور آگے انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تاریخ میں یہ چیز رقم ہو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کا جناب، آپ نے سید علی عباس آبدی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور جیسے میں نے کہا کہ عید کا موقع ہے تو انشاءاللہ آگے بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے جس پہ جناح صاحب کی جو گریٹنس ہے، جو ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، جو ان کی اچیومنٹس ہیں، اس کو ضرور ہائی لائٹ بھی کریں گے اور اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ مس سائمہ زیدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا عید کے۔ جی ضرور
کہ ہمیں اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے لیڈرز کو پروموٹ کرنا چاہیے, قائد اعظم کو جس طرح ہم نے ہائی لائٹ کیا, آج پروموٹ کیا انہیں, اسی طرح سے ہمارے جان عالم کے پاس اس وقت دوائی موجود ہے. تو کوئین آف نادیہ جو ہیں ہواوے کی کوئین ہے, اور انہوں نے یعنی وہاں تک بات پہنچ چکی ہے اور انہوں نے بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں وہ جان عالم کو, ڈاکٹر جان عالم کو, جو پاکستانی ڈاکٹر ہے, اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ پینڈیمک کی دوا موجود ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ دوسرے ممالک کی کوئینز اور کنگز جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں, اور یعنی ہمارا جو ہے کنٹریبیوشن اس میں کیا ہے, ہمیں اس میں کوشش ضرور کرنی چاہیے, اپنا حصہ ڈالنا. بالکل ٹھیک, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس خصوصی نشست میں شریک ہوئے. عید کا موقع ہے جی, عید کی مناسبت سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی, مختلف مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر آتے رہیں گے اور ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. تو ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.